يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، گزشتہ جمعہ میں گفتگو ہادی برحق ختم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوئی ہے، اور آپ کی آخری نبوت اور رسالت کے حوالے سے کچھ دلائل پچھلے جمعہ پیش کیے گئے، اور اسی حوالے سے ہی آج مزید گفتگو اور کچھ تاریخی تناظر میں بالخصوص پاکستان میں جو ختم نبوت کی تحاریک جو ہیں وہ مختلف چلی ہیں، اس حوالے سے ہماری مختصر گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، اس کے کامل ہونے کے حوالے سے، مکمل ہونے کے حوالے سے اور آخری ہونے کے حوالے سے سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل فرما کر اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت اور وہ دین جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ دین اسلام کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس رب العالمین نے اس کی تکمیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل فرما دی، اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی دین اللہ کے ہاں
جس کی قبولیت ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو شخص بھی اس دین کے علاوہ، اس شریعت کے علاوہ کسی شریعت کو تلاش کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ صحیح راستے پہ نہیں چل سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے آغاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے لیے ہم نے کون سی شریعت بھیجی ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ تمہارے لیے وہی شریعت بنائی گئی ہے، اسی شریعت کو تمہارے لیے مشروع کیا ہے۔ ما وصى به نوحا، جس شریعت کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی، جس کی موسیٰ کو کی گئی تھی، ابراہیم کو کی گئی تھی، عیسیٰ کو کی گئی تھی، اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر اس نبوت کو اور اس سیریل کو پوری کو مکمل کیا ہے تو اس بات کی ساتھ شہادت ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو بھی بطور دین چنا ہے، اور اکملت لکم دینکم، اور دین بھی مکمل کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ عالم ارواح میں سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کے مطابق وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ سے ایک عہد و پیمان اور ایک میثاق لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں جو تمہیں کتاب، حکمت، شریعت یا جو دین پہ چلا کے بھیج رہا ہوں، یاد رکھیے تمہاری شریعت کے دوران ثم جاءکم رسول، کوئی ایسا رسول آئے مصدق لما معکم، وہ اس بات کی بھی تصدیق کرنے والا ہو جو کتاب، جو شریعت یا جس نظریے اور دین پہ تم قائم ہو اس بات کی تصدیق کرتا ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس دین کو غالب کرنے میں اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء سے میثاق لے رہے ہیں اور ساتھ پوچھ رہے ہیں اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ اللہ رب العالمین کا یہ الہامی پیغام اور یہ الہامی میسج یہ اسی طرح ہی آگے کائنات تک پہنچے گا اور اس کی تکمیل بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، سورہ آل عمران میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اب شریعت چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور وہی علم اسلام لے کر آپ ہی دنیا میں آخری نبی آئیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈ کر نجات پانا چاہے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور شریعت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لن يقبل من،
اس سے اس کے اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس محنت کو، یا جو بھی وہ کر رہا ہے اس پر عمل کرنے کو، اس کے اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی 37260 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلما ذہب نبی، جب بھی مجھ سے پیش رو جتنے انبیاء گزرے ہیں، جب ایک نبی چلا جاتا تھا، خلفہ نبی، تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي، اور میرے بعد تو اب کوئی نبی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسی آخری نبوت کے حوالے سے جو مختلف قسم کے دلائل دیے ہیں، عزیزان گرامی، وہ آپ میرے بھائی سنتے جائیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1394 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، انی آخر الانبیاء، کہ میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخر المساجد، اور میری یہ مسجد جو نبوت والے نبی کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، یہ آخری مسجد ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کے نام سے، جس کی نسبت سے اب کوئی مسجد بنے۔ میں آخری نبی ہوں اور یہ میری مسجد بھی آخری مسجد ہے۔ اور عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 6990 نمبر روایت ہے، فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اب نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، الا المبشرات، سوائے ان مبشرات کے، ان خوشخبریوں کے جو کس صورت میں ہوں گی۔ صحابہ نے بھی یہ بات پوچھی تھی کہ یہ خوشخبریاں، یہ مبشرات کس صورت میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، یہ مبشرات اب اچھے صحیح سچے خوابوں کی صورت میں اللہ رب العالمین اس کا اظہار فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بھی قیامت تک نبوت کی تو گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی نیک آدمی کو کوئی الہام ہو جائے، اس کے ہاتھ پہ اللہ کے رحمت سے، اللہ کے حکم سے کوئی ایسا کوئی کام ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے، ورنہ معجزات کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی چیز اب باقی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی 2365 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولی الناس بعیسی ابن مریم فی الاولی والآخرہ، کہ میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا الانبیاء اخوۃ من علات وامہاتہم شتیٰ ودینہم واحد فلیس بیننا نبی، انبیاء علاتی بھائی ہیں، علاتی بھائی ہیں، یعنی جس طرح کسی کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سب انبیاء کو ایک دین کا پرچار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام دین ہے۔ اور اسی لیے آپ نے ابھی جو آیت سنی ہے اس سے پہلے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا لن يقبل من، اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد فلیس بیننا نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات کہی ہے، میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں کیا بیان کیا کہ یہودیوں نے اس بات کا تصور کر لیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے، سولی لٹکا دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کر کے اسی پہ عقیدہ قائم کر لیا۔ قرآن کہتا ہے
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ عیسیٰ کو انہوں نے صلیب چڑھایا، سولی چڑھایا ہے۔ ولیکن شبہ لہم، یہ بات ان کے اوپر ایک ایسی مشابہ ہو گئی ہے کہ جس کے بارے میں ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا، اور یہ غلط نظری اور غلط عقیدے کے پجاری بن گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ بات واضح کر دی۔ یہ جو حدیث آپ نے ابھی سنی کہ ایک تو میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن اب نبی بن کے نہیں آئیں گے، اب آئیں گے قیامت کے قریب آئیں گے، جس طرح کے حدیث میں قیامت کا تذکرہ موجود ہے اور اس کی مختلف علامات ہیں۔ اب وہ آئیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ اب نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، آپ کے امتی بن کے آئیں گے۔ عیسیٰ کی بھی وفات ہوگی تو نبی اس طرح بن کے نہیں ہوگی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، کہاتین جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہے، کوئی بعثت نبوت نہیں ہوگی، اب میرے بعد آئے گا تو قیامت آئے گی، نبوت کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور آپ کی دوسری حدیث میں نے پچھلے جمعے بھی وہ بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا انا الحاشر، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صفات بیان کی کہ انا محمد، انا احمد، انا الماحی، میں ماحی ہوں، الذی یمحا بی الکفر، کہ میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے گا، وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی عقبی، میرے بعد اب دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا، اب قیامت آئے گی، اب نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سلسلے کو حقیقتاً تسلیم بھی کیا، سمجھا بھی، اور ہر اس فتنے کا مقابلہ کیا جو ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی طرح اس پہ آنچ آنا ممکن ہو سکتا تھا، صحابہ کرام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطہرہ میں مسیلمہ کذاب بھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طلحہ بن خویلد نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر آپ کی زندگی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسود عنسی نے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور جب یہ تین جھوٹے مدعیان نبوت اس زمانے میں پیدا ہوئے، ان کو دیکھے دیکھے ایک خاتون جس کا نام سجاہ تھا، اس نے بھی دعویٰ نبوت کر دیا۔ یہ چار لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھے کہ یہ ختم نبوت کے اس نام پہ دھبا لگانے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے تئیں نبوت کا دعویٰ کیا۔ طلحہ بن خویلد کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی ان کے لشکر بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید نے طلحہ کو قتل کیا، اور انس قبیلے سے اسود عنسی وہ ویسے ہی اس قبیلے سے بھاگ گیا، اور سجاہ نامی خاتون اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مجاہد ختم نبوت ہیں جنہوں نے اس ختم نبوت کا علم بلند کیا ہے، اور اس پہ آنے والی ہر طرح کی آنچ کو اگر جس طرح کی بھی کوشش ہو سکتی تھی کی ہے، جہاد کرنا پڑا ہے کیا ہے۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑی جو جنگ ہوئی وہ میرے بھائیوں جنگ یمامہ ہوئی ہے، اور وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی۔
گو کہ اس جنگ میں 700 صحابہ شہید ہوئے، اور روایات جو ابن سعد کی روایات ہے 1200 کے قریب صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اسی جنگ میں مسیلمہ کذاب قتل بھی ہوا ہے، اور وہ سب سے بڑا فتنہ جو ختم نبوت کے اوپر حرف تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ مجاہد ختم نبوت ہونے کا سب سے پہلا اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کیا، اور مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا، اور اس کو اسی صحابی نے شہید کیا ہے جس کا نام وحشی بن حرب ہے۔ اور یہ اسلام لانے سے قبل ان کے نام پہ ایک دھبا اس اعتبار سے تھا کہ انہوں نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ہجری شوال کے مہینے میں جب جنگ احد ہوئی تھی، ہندہ بنت عتبہ نے کیونکہ یہ ان کے غلام تھے، اور انہوں نے اس شرط پہ ان کو آزادی دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میرے باپ کو چونکہ امیر حمزہ نے بدر میں قتل کیا ہے، لہذا اگر تو میرے باپ کا بدلہ امیر حمزہ سے لے لے میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ وحشی بن حرب نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا جنگ احد میں، اور بعد میں وقت گزرا وحشی بن حرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر اپنے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا اسلام تو قبول ہے، تیرا اسلام لانا قبول ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے میرے سامنے کم آنا، میرے سامنے مت آیا کرنا، کیونکہ جب آپ میرے سامنے آئیں گے مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا جس نے مجھے جنگیں جیت کر دی ہیں، جس نے میرے اس زمانے میں میرا ساتھ دیا ہے، میرے اس زمانے میں جب ابو جہل کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار مکہ میں نہیں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی چچا اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے نیزہ لے کر، برچھی لے کر، تلوار لے کر، جو ان کے ہاتھ میں دستیاب ہتھیار ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً محسوس کیا، لیکن وحشی نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ سے ایسی ہی توقع رکھیں، میں اس پائے کا ہی بدلہ لے کر آپ کو خوش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندگی میں موقع نہیں مل سکا، لیکن آپ کی زندگی کے بعد مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، وحشی بن حرب نے اسی اینگل میں، اسی زاویے میں جس طرح حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی بن حرب نے اسی طرح مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد یہ 4 جھوٹے مدعیان نبوت جن کے حوالے سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بتایا، اور پھر اس کے بعد سنیے یہی آخری نبوت کے حوالے سے محدثین کرام کا موقف کیا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں المواہب اللدنیہ میں 173 نمبر صفحہ 3 نمبر جلد، من ذهب الى ان النبوة مکتسبة لا تنقطع او الى ان الولی افضل من النبی فهو زندیق یجب قتلہ، جو شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے یا اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبوت کسبی ہے، حالانکہ میرے بھائیوں یہ میرا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت کمائی نہیں جاتی، نبوت وہبی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں اپنے برگزیدہ شخص پر جس کو اللہ چاہیں۔ میں اور آپ یا دنیا کا کوئی شخص نیکیاں کر کے، نمازیں پڑھ کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ نبوت کمائی جا سکتی ہے، وہ شخص یہ بات کا اعلان کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کا عقیدہ کفرانہ عقیدہ ہے، وہ زندیق آدمی ہے، یجب قتلہ، اور اس کا قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کی پہلی جلد 58 نمبر صفحہ میں فرماتے ہیں والعاقب، عاقب شخص
بعد میں آنے والا وہ شخص ہوتا ہے الذی عاقب الانبیاء فلیس بعدہ نبی فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم. اور یہ عاقب شخص وہ شخص ہوتا ہے جب انبیاء کی سیریل میں اور ان کی زبان میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد انبیاء کی لائن میں آنے والا وہ آخری شخص ہے جو نبوت کا خاتمہ کرتا ہے، جس کے ذریعے نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، فتح الباری میں 6 جلد 559 نمبر صفحہ ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَفَضْلُ النَّبِيِّ عَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت ہے دیگر انبیاء پر وہ کس طرح ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاتَمَ بِهَا الْمُرْسَلِينَ اللہ رب العالمین نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس رسالت اور نبوت کو مکمل کیا ہے. وَأَكْمَلَ بِهِ شَرَائِعَ الدِّينِ اور دین کے تحت، اسلام دین کے تحت جتنی شریعتیں آئی ہیں اس میں آخری شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بھیج کر آپ کو یہ شریعت دے کر تمام دین میں آنے والی شریعتوں کو مکمل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اب قیامت تک جو شخص بھی نجات کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے ایمان کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے آپ کو کسی بھی طرح نیک کہلوانے کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے اگر اس کے پاس کوئی سیٹ پیٹرن موجود ہے، کوئی نمونہ موجود ہے، کوئی شریعت موجود ہے تو صرف ایک شریعت ہے جسے شریعت محمدی کہتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اب وہ شخص جو اس شریعت پہ چلے گا، جو اس شریعت کو مانے گا، جو اس شریعت کو تسلیم کرے گا، وہی شخص ہے جو ختم المرسلین کے، خاتم النبیین کے ختم نبوت کا اقراری ہوگا. بصورت دیگر اگر وہ کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو اس میں وہ کوئی ہیرا پھیری بھی کر سکتا ہے، کوئی 2 نمبری بھی کر سکتا ہے. اور میرے بھائیوں، ہماری بر صغیر کی تاریخ تو اس حوالے سے بھری پڑی ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر سے لے کر 20ویں صدی، 21ویں صدی، یہ جب 21ویں صدی کا 23واں سال چل رہا ہے، ابھی تک آپ کو ایسے رقیق حملے ختم نبوت کے حوالے سے ملیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. میرے عزیز بھائیوں، آپ کو اس حوالے سے خوش ہونا چاہیے اور اس حوالے سے آپ ساتھیوں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ آپ کے اکابرین نے، آپ کے علماء نے اور آپ کے جتنے مشائخ 19ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں اور پھر 21ویں صدی میں آج تک جس طرح کا آپ کے اکابرین کا ختم نبوت کے حوالے سے کردار ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز کسی اور کو اس طرح بخشا ہی نہیں ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو اعزاز دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے کچھ تاریخی حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نبوت کے حوالے سے آپ یہ تو جانتے ہیں کہ 7 ستمبر تھا، 1974 تھا، قومی اسمبلی تھی، پاکستان ملک تھا، جس سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے اور ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آئین پاکستان کے مطابق اس قانون کے تحت قادیانی دائرہ اسلام سے خارج. نمبر 2، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے. نمبر 3، اپنی مساجد یا عبادت گاہیں جو بھی ان کی عبادت گاہیں ہیں اس میں اذان نہیں دے سکتے. نمبر 4، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے. نمبر نیکسٹ، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے. اور نمبر نیکسٹ، اپنے مذہب کی، اپنے عقائد کی اور جو ان کے نظریات ہیں اس کی میرے بھائیوں کسی بھی طرح تبلیغ نہیں کر سکتے. پاکستانی قانون کے مطابق ان پر یہ بین ہے، یہ پابندی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہ پھر بھول جاتا ہے، ہمارے سیاستدانوں کو یہ چیزیں بھول جاتی ہیں، ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو یہ چیزیں بھول جاتی ہیں اور اپنے اکابرین کی وہ قربانیاں بھول جاتی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، 1881 تھا جب ہمارے شیخ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ 1881 سن تھا جب سب سے پہلے بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی پر
مولانا محمد حسین بٹالوی نے اپنے استاد محترم مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی کی اجازت سے سب سے پہلا کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو مولانا محمد حسین بٹالوی نے لگایا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کے اکابرین کا اعزاز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس 1881 کے بعد 1892 میں قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری، ابھی 25 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید میں 2 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب لکھی غایت المرام، ایک کتاب لکھی تائید الاسلام، کتابیں لکھی۔ مولانا کی صرف 25 سال عمر ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی 1892 کی بات ہے، 19ویں صدی کا آخر ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، یہ سب سے جو بڑا رقیق حملہ بر صغیر میں ختم نبوت کے حوالے سے ہوا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے ہوا ہے۔ لیکن آپ کے اکابر علماء نے، آپ کے اولیاء نے اور آپ کے ان لوگوں نے اس کا کس طرح جواب دیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کا بھی جواب نہیں دے سکا۔ پھر اس کے بعد 1904 میں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر ساجد میر صاحب کے دادا جان، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مرزا کی زندگی میں شہادت القرآن کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے حوالے سے دلائل دیے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی 1904 کے بعد 4 سال زندہ رہا ہے، لیکن مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کی اس کتاب کا جواب نہیں دے سکا۔ اور پھر اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح قادیان کہا جاتا ہے، 1903 میں قادیان کے اندر جا کر پنجاب کے علاقے ادھر مشرقی پنجاب میں بھارت کے علاقے میں جا کر، وہاں پہ جا کر قادیان میں جا کر اسے للکارا اور اس کے گفتگو کی جرت نہیں ہو سکی۔ مولانا امرتسری فاتح ہونے کی صورت میں وہاں سے واپس لوٹے اور بالآخر مرزا غلام احمد قادیانی نے 1907 کے اندر ایک اشتہار شائع کیا جس کا عنوان یہ رکھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ۔ اس میں اس نے ساری باتیں لکھ دی، لیکن چونکہ مولانا کا سامنا نہیں کر سکا تھا، ساتھ اس نے تحریر میں یہ بھی لکھ دیا کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہوا وہ دنیا میں پہلے مر جائے گا، اس کی موت پہلے واقع ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہی مرزا غلام احمد قادیانی جس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو چیلنج کیا تھا، 26 مئی 1908 کو احمدیہ بلڈنگ برنتھ روڈ لاہور کے اندر ہیضے کی بیماری کی وجہ سے بیت الخلاء کے اندر اس کی موت واقع ہوئی۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد بھی 40 سال زندہ رہے اور 1948 کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 کے اندر 1950 کے اندر ہمارا ایک بڑا بہترین ایک رسالہ اس وقت سے اعلی اعتصام چل رہا ہے جو مسلک اہل حدیث کا ترجمان ہے، اس میں مولانا محمد حنیف ندوی نے ایک تسلسل کے ساتھ 1949 اور 50 کے اندر مضامین لکھے، جن مضامین کا بنیادی تھیم یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اور اس زمانے میں 1950 کے بعد پاکستان کے ایک وزیر خارجہ جس کا نام ظفر اللہ تھا، وہ قادیانی تھا، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش کرتا کہ یہ جو مولوی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اس نام سے، اس سلوگن سے، اس نعرے سے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو کوئی فتنہ قرار دے کر اور یورپ کے اندر ان کے خلاف کوئی ایسی مہم چلائی جائے تاکہ پتہ لگے یہ جو نوزائیدہ مملکت پاکستان ہے ابھی یہ ابتداء زمانہ ہے۔ اس کے بعد 1953 میں میرے عزیز بھائیوں پاکستان کے اندر پہلی جو ختم نبوت کی تحریک چلی ہے 1953 کے اندر، اس میں آپ کے اکابرین حضرت سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن آزاد صاحب، مولانا محمد عطاء اللہ حنیف صاحب، مولانا محمد حنیف ندوی صاحب، مولانا رفیق پسروری صاحب، مولانا اسماعیل اور عبد القادر روپڑی صاحب، اور پھر اسی طرح مولانا عبداللہ گرداس پوری صاحب، مولانا محمد عبداللہ ثانی صاحب، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے، یہ عالی قدر وہ لوگ ہیں عزیز بھائیوں جنہوں نے 50 کی دہائی کے اندر اپنی ہر لحاظ سے توانائیاں صرف کر کے اس تحریک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ پھر وہ تحریک ایسی تحریک بنی کہ دوسرے لمحے میں یہی تحریک اٹھی جس کا آغاز فیصل آباد سے ہوا تھا، جس میں آپ کے اکابرین میں سے مولانا
یہ مولانا رفیق مدن پوری صاحب اور دیگر علماء، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، مولانا احمد دین گکھڑوی صاحب، مولانا عبد المجید سودروی صاحب، یہ تمام وہ لوگ ہیں. اس کے پیچھے ایک لمبا قصہ ہے کہ فیصل آباد سے یہ تحریک کس طرح بنی کہ جب ادھر ملتان الشریف میڈیکل کالج کے طلبہ اپنے سیر کی غرض سے راولپنڈی جا رہے تھے، اور جب روا کے مقام پہ پہنچے ہیں، روا کے مقام پہ پہنچے، انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا. ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کی دیر تھی قادیانیوں کے اور ان کے سارے یہ اس طرح کے لونڈے لپاڑے لوگ، غنڈے قسم کے لوگ، انہوں نے پوری ٹرین پہ حملہ کیا. یہ ہمارے مسلمان بچے یہ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے. ٹرین واپس آئی. یہ لوگ جب واپس آئے فیصل آباد کے اندر مولانا تاج محمود صاحب اور پھر اسی طرح ہی مولانا شریف اشرف صاحب اور پھر مولانا یوسف انور صاحب، یہ خود بھی اس تحریک کے اندر یہ شامل بنفس نفیس شامل تھے. اور وہ تحریک جس کا آغاز فیصل آباد سے ہوا، راولپنڈی کے اندر دوسرے نمبر پر مولانا یہ قاری غلام اللہ صاحب جو ہمارے اس مسجد کے سابقہ خطیب حضرت قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، یہ ان کے استاد ہیں مولانا غلام اللہ صاحب. یہاں سے علماء کا ایک وفد جاتا ہے اور پنڈی میں اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے، جس میں ایک نیا وہاں پہ فورم پیدا ہونے والا تھا. راستے میں مولانا اسحاق چیمہ صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے 2-3 علماء کو گرفتار کیا گیا. 3 علماء ہمارے وہاں پہ راولپنڈی میں پہنچے. آہستہ آہستہ تحریک بنی. 1974 کا دور ہے اور پھر یہ تحریک ایسی بنی اور پنڈی کے اندر ہمارے 2 علماء مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اکابرین ہیں جن کے پاس آ کر پارلیمنٹیرین میں سے 2 علماء مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود صاحب اور پھر اسی طرح ہی مولانا شاہ احمد نورانی صاحب یہ اسمبلی کے ممبر بھی تھے. 1974 والی جو اسمبلی تھی وہاں پہ مرزا ناصر جو قادیانیوں کا پاکستان کے اندر سربراہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو اسمبلی میں دعوت دی کہ آئیے ان علماء کا آ کے جواب دیجئے. یہ علماء ہمیں میرے بھائیوں اس بات کا فخر ہے، یہ اعزاز ہمیں ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب اور پھر اسی طرح ہی شاہ احمد نورانی صاحب، ان کے پاس کتب نہیں ہوتی تھی، یہ آتے تھے مولانا ابراہیم کمیر پوری کے پاس، یہ آتے تھے مولانا اسماعیل ذبیح کے پاس راولپنڈی میں، اور اگلے دن کے لیے اسمبلی کی کاروائی کی تیاری کر کے جاتے تھے ان علماء سے. یہ میرے بھائیوں یہ اعزاز آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس لیے خوش ہوں. تا کا وہ دن آتا ہے کہ جس دن کو 7 ستمبر 1974 کہا جاتا ہے اور اس دن اسی بل کو پاس کیا گیا، اس کو باقاعدہ قانون بنایا گیا. اسمبلی کے اندر سے یہ قانون پاس ہوا کہ یہ قادیانی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا ہمارے مسلمان ہونے سے یا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے اور عامل بھی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. یہ میرے بھائیوں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین نے ان کو یہاں تک پہنچانے میں اور ختم نبوت کے قلعے کا تحفظ کیا ہے تو آپ کے علماء نے کیا ہے، ان اہل دین نے کیا ہے. اور جب میرے بھائیوں ان علماء نے آپ کے اس قلعہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے تو اس کا تحفظ آج ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ان علماء نے اپنی جد و جہد کر کے آج سے تقریباً 50 سال قبل یہاں تک جد و جہد 49 سال قبل کی قانون پاس کروایا. آج کچھ ہماری بھی میرے بھائیوں ذمہ داریاں ہیں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، اپنی مساجد میں ان اکابرین کا تذکرہ کریں اور ان اکابرین کی قربانیوں کا تذکرہ کریں جنہوں نے اس موضوع پر تیاریاں کر کر کے اسمبلی میں جا کے دفاع کیا، جہاں پہ مناظرہ ہونا تھا وہاں پہ دفاع کیا، اور عدالتوں میں بھی جا کر
مجھے یاد ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، مولانا داؤد غزنوی کے حوالے سے موجود کہ 2 سیاسی قائدین جن کی ابھی مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، انہوں نے کیس جا کے ہار دیا تھا وہاں پہ عدالت کے اندر جا کر، کیونکہ یہ قادیانیوں کے وکیل کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کا جواب دیا تھا تو مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 میں عدالت میں جا کر اس کا دفاع کیا۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ آج کوئی شخص پوچھتا ہے ان مولویوں نے کیا کیا ہے، یہی مولوی ہے مولانا داؤد غزنوی صاحب جو مسلم لیگ پنجاب کے صدر تھے، متحدہ پنجاب کے، جب پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا۔ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے، ہم ان علماء کی جماعت کے وارث ہیں میرے بھائیوں۔ یہ علماء کی جماعت اور یہ علماء کا ورثہ آج میرے بھائیوں اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے رقیق حملے میرے بھائیوں آج بھی جاری ہیں۔ کس صورت میں؟ جس طرح ہمارے نئے بیچارے نوجوان کبھی بہک جاتے ہیں کہ آپ کو جا کے وہاں پہ کسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ کروا دیتے ہیں، آپ کو مال و دولت بلینک چیک آپ کو دیتے ہیں، آپ کو فلاں مکان کی رجسٹری دے دیتے ہیں، بس آپ ہماری یہ چھوٹی سی تعلیمات کو ذرا سن لیں، آپ کو انگلینڈ کی نیشنلٹی لے دیتے ہیں، آپ کو کینیڈا کی نیشنلٹی لے دیتے ہیں، جرمنی کی لے دیتے ہیں، فرانس کی لے دیتے ہیں۔ ہمارا نوجوان بڑی جلدی بہک جاتا ہے، وہ ادھر پٹرول 306 روپیے ہے، وہ ادھر آٹا بڑا مہنگا، چلیں باہر چلتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے، اس جھانسے میں لا کر آپ کو ان عقائد سے ہٹایا جا رہا ہے، اور آپ کو ان عقائد کی پختگی جو آپ کے خون میں رچ بس گئی ہے، ایسی سازشیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے اندر سے اس عقیدے کی پختگی کو ختم کیا جائے، اور عقیدے کی پختگی کو ختم کر کے آپ کے اندر ڈاواں ڈول عقیدہ پیدا کر دیا جائے کہ آپ شک کا اظہار کرنے لگ جائیں نعوذ باللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن میرے بھائیوں ایسے لٹریچر کا حصہ مت بنیے، ایسی کسی تحریک کا حصہ مت بنیے، ایسے کسی فتنے کا حصہ مت بنیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے اکابرین کی اس محنت کو قبول فرما، اللہ ہمیں بھی اس ختم نبوت کا علم تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جس طرح تو نے ہمارے اکابرین سے قربانیاں لیں، اللہ ہم سے بھی جس طرح خدمت ہو سکتی ہے ہماری اولادوں کے حوالے سے، آگے ہماری نسلوں کے حوالے سے، اللہ ہمارے لیے وہ کام لے لے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ختم نبوت کو بطور شریعت آخری شریعت مان کر اس کا تحفظ بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔